اور آپ جیسا دلیر بھی کوئی نہیں تھا صحابہ کرام میں. آپ نے بہت سارے صحابہ کی دلیری سنی ہے کہ جناب عمر اتنے دلیر تھے کہ روم اور ایران کے بادشاہ ان کے دبدبے سے کامتے تھے. امیر معاویہ اتنے دلیر تھے کہ پوری دنیا میں ان کے نام سے حکمرانوں اور وڈیروں پر لرزہ طاری تھا. حضرت علی المرتضیٰ اتنے دلیر تھے کہ آپ نے خیبر کا قلعہ اس طرح فتح کیا کہ رہتی دنیا تک فاتح خیبر کا لقب آپ کو نصیب ہوا. یہ ساری چیزیں برحق ہیں. حضرت حسین ابن علی اتنے دلیر تھے کہ باطل اور جھوٹ کے آگے جھکے نہیں, اپنی جان کے ٹکڑے کروا دیے, شکست تسلیم نہیں کی. یہ ساری چیزیں صحیح ہیں, کسی ایک کی فضیلت کا انکار نہیں, لیکن میں جس شخصیت کی بہادری کا ذکر کر رہا ہوں وہ تو عمر سے بھی زیادہ دلیر ہے, وہ تو حضرت علی سے بھی زیادہ دلیر ہے, وہ تو جناب عثمان غنی اور معاویہ بن ابی سفیان سے بھی زیادہ دلیر ہے. اور وہ شخصیت اتنی دلیر ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد قیامت تک صدیق اکبر جیسا دلیر اور شجاع بندہ تاریخ نے آج تک نہ لکھا ہے نہ سنایا ہے کسی کو. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو میں دو باتیں عرض کروں گا, یہ معاملہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں. کس ہجری میں؟ 11 ہجری میں, یعنی مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرمائی تو اس کے 11ویں سال. 10 سال گزر گئے تھے ہجرت کو, 11واں سال چل رہا تھا. اس میں جو ربیع الاول آیا اس کی 12 تاریخ کو نبی کریم علیہ السلام فوت ہوئے. اور اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا اور یہ خبر ہر طرف چلی, آواز لگی مدینہ کی گلیوں میں, ہر جگہ میں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی تو بڑے بڑے دلیر صحابہ ہیں, لیکن کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب حضرت عمر کو بہت دلیر معاشرے میں خیال کیا جاتا تھا, اور حقیقت بھی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ شخص ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے بھی بھاگ جاتا ہے. اتنا دلیر آدمی ہے کہ ابلیس بھی ڈرتا تھا حضرت عمر سے, اتنا روب تھا حضرت عمر کا. لیکن آج اتنا دلیر شخص بھی اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا. آج دم بخود ہے, تلوار ہاتھ میں ہے, اور ایک ہی جملہ بول رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے. ابھی ایران فتح نہیں ہوا, روم فتح نہیں ہوا, مصر فتح نہیں ہوا, ابھی پوری دنیا پر اسلام غالب نہیں ہوا, اور اللہ کے نبی تو دین ساری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے لائے. ابھی اتنا کام بقایا ہے اور تم کہتے ہو نبی کا انتقال ہو گیا. نہیں, اللہ کے رسول پہ بے ہوشی ہو سکتی ہے, سکتے کی کیفیت ہو سکتی ہے. یہ جملہ اگر کافروں نے سنا تو وہ جشن منائیں گے اور دلیر ہوں گے, اور یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اگر کسی شخص نے یہ جملہ منہ سے نکالا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے, تو میں بالکل نہیں دیکھوں گا کہ وہ کون ہے, چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا, جوان ہے یا بوڑھا, اپنا ہے یا کوئی غیر ہے. میں نے 1 منٹ نہیں لگانا, میں نے اس کی گردن کاٹ کے اس کا سر فضا میں اڑا دینا ہے. میں یہ جملہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی زبان یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے, اور میں اعلان کر رہا ہوں تلوار ہاتھ میں اٹھا کے, اور بڑے زور زور سے چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لوگوں یہ بات سن لو, میں کسی کی زبان سے یہ بات نہیں سن سکتا. تو آج حضرت عمر جیسا دلیر بھی اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رو رو کے نڈھال, حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں مجھ پر تو وہ قیامت ٹوٹی کہ اگر یہ غم جو میرے اوپر آئے یہ اگر دن پر آتے تو یہ رات بن جاتی, پہاڑوں پر آتے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. جتنا غم میرے اوپر گرا ہے, اور پھر ایسا غم لگا
کہ نبی کے بعد 6 مہینے وہ زندہ رہی اور اپنے بسترے سے اٹھ نہیں سکی بیماری کی وجہ سے، دن بدن بیماری میں گئیں اور اسی غم میں حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے اس میں ایک نمایاں اور بڑا نام عمر بن خطاب ہے، لیکن ایسے لوگ بھی اس وقت اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہے تو دوسروں کو کیسے سنبھالیں؟ اللہ کے نبی کی تجہیز اور تکفین، کفن اور دفن کا انتظام کون کرے گا؟ پھر امت کو کون سنبھالے گا؟ پھر دشمن کی ناپاک چالوں پر نظر کون رکھے گا؟ اور پھر اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر کون کھڑا کرے گا کہ امت کو بکھرنے جا رہی ہے؟ نبی کا سایہ سر سے اٹھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے گھوڑے پہ آئے اور یکدم اللہ کے رسول کے اس کمرے میں جو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے اس میں داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول کے چہرے پر سفید رنگ کی چادر تھی، وہ ہٹائی اور دیکھا، اور پھر اس وقت حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور صدیق اکبر کے آنسو نبی کے چہرے پہ گرے، اور وہاں سے دیکھ لیا کہ انتقال ہو چکا ہے۔ اور ادھر باہر تو ایک سما ہے، بلال حبشی رو رو کے نڈھال، صحابہ کرام دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، کوئی کسی کو سنبھالنے والی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ایک صدیق اکبر ہے کہ وہ جب یہ ماحول دیکھتے ہیں اپنے اوپر سہ جاتے ہیں، آنسو تک کنٹرول کر لیے کہ نہیں، آج ہم نے دشمن کو کمزوری کا پیغام نہیں دینا، آج ہی کا دن ہے جب ہم نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور آپ جب باہر آئے، مسجد بھری ہوئی ہے، صفیں چیرتے ہوئے، اور حضرت عمر یوں دیوار کے ساتھ کھڑے کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ بولا میں چھوڑوں گا نہیں، اور صحابہ تو رو رو کے زار و قطار نڈھال ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی میت دیکھنے کے بعد حضرت صدیق اکبر واحد تھے تمام جماعت صحابہ میں کہ جنہوں نے اپنے آپ ہی کو نہیں سنبھالا، امت مسلمہ کو بھی اس طرح کنٹرول کیا کہ دنیا داد دینے پر مجبور ہوئی۔ واقعی آپ نبی کے جانشین بننے کے مستحق ہیں، اس لیے رسول اللہ نے اپنا مسلح آپ کے حوالے کیا ہے۔ نبی نے ہجرت کی رات بھی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہے کہ آپ جیسا کوئی دلیر ماں نے نہیں جنا۔ اور اس وقت حضرت صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ فرمایا سنو، اللہ یہ قرآن میں پہلے بتا چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اگر ان سے پہلے دنیا میں رسول گزر گئے، اپنے اپنے وقت پر موت کا جام پیا ہے، انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے اور موت کا جام پینا ہے۔ صدا بادشاہی اللہ کی ہے کہ ہمیشہ وہ باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی مرنا کہ نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے۔ اور یہ بات اگلی بھی سن لو، یہ ہمیں ایک مشن دے کر گئے ہیں کہ ہم نے سب نے عبادت صرف ایک ہستی کی کرنی ہے، اور اس ذات کا نام کیا ہے؟ کہا وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اور فرمایا اگلی بات سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بخاری کی حدیث ہے، حضرت صدیق اکبر کی یہ تقریر ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، تو وہ یہ بات سن لے کہ اس کا خدا آج مر گیا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا خدا کل بھی زندہ تھا، اس کا خدا آج بھی زندہ ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر نے جب یہ گفتگو کی، تمام صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے۔ حضرت عمر کے اوسان خطا، یکدم زمین پہ بیٹھ گئے کہ اب تو ہمت ہی کوئی نہیں رہی، اب ہم اپنا وقت کیسے گزاریں گے؟ یہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے دلیر شخص تھا جس نے اس امت کو یہ پیغام دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، ان کے عقیدے کا تحفظ کیا، ان کے اندر جرأت پیدا کی ہے، ان کو حوصلہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو مجھے اس کا آپ نام بتا دیجئے۔ یہی صدیق اکبر ہے۔ اس دن بڑے بڑے دلیر اس خبر کو سن کر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور اگر کوئی شخص تھا تو وہ یہی صدیق اکبر ہے۔ یہ ایک ایک قدم پر گویا کہ دنیا کے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ یہی شخصیت نبی کے جانشین بننے کی مستحق ہے۔